بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی کی طبیعتوں میں جوڑ نہیں ہے، ہر وقت تو میں ہوتا رہتا ہے، لیکن شوہر طلاق بھی نہیں دیتا۔ شوہر طلاق بھی نہیں دیتا، وہ سوچتا ہے عورت کو پریشان کرنا ہے، پریشان کرنا ہے، اور میں نے جو اس کو مہر میں مال دیا ہے واپس لینا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُعْتِيَ۔ تم نے اس عورت کو جو مال دیا ہے واپس لینا تمہارے لیے حلال نہیں۔ تم نے اس عورت سے صحبت کی، ہم بستری کی، فائدہ اٹھایا اس عورت سے اس مال کے عوض میں، اور اب تمہاری غیرت کیسے گوارا کرتی ہے کہ اس عورت سے مال واپس لے لو، اور اس مال کو واپس لینے کے لیے اس کو تڑپا رہے ہو کہ تیرے حقوق بھی ادا نہیں کروں گا اور تجھ کو طلاق بھی نہیں دوں گا۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ حقوق بھی ادا نہیں کر رہا ہے شوہر، نہ اس دیواجی حقوق ادا کر رہا ہے، نہ مالی حقوق، خرچے کے حقوق ادا کر رہا ہے، اور طلاق بھی نہیں دے رہا اور تڑپا رہا ہے۔ یہ عورت پر ظلم نہیں ہو رہا، اور یہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے؟ ارے رکھنا ہے تو حقوق ادا کرو، اور نہیں رکھنا ہے تو طلاق دے دو۔ اس لیے اس کو تڑپانا تاکہ وہ مجبور ہو کر کھلا کرے اور میرا دیا ہوا مہر واپس کرے۔ یہ غیرت کے خلاف۔ ہاں، میاں بیوی دونوں کی طبیعتوں میں جوڑ نہ ہو رہا ہو، اور دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کر پا رہے ہو، دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کر پا رہے ہو، اور عورت چاہتی ہے کہ میں اس شوہر سے خلا حاصل کروں، اس شوہر سے چھٹکارا حاصل کروں۔ اس صورت میں اگر عورت خود پیشکش کرے کہ تم مجھے چھوڑ دو اور اس کے بدلے میں تم کو تمہارا دیا ہوا مہر واپس کروں گا، تو شوہر لے سکتا۔ اس صورت میں شریعت نے اجازت دی۔ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر پا رہے ہیں، دونوں کا قصور ہے، اور دونوں کی طرف سے ایک دوسرے کے حقوق میں کوتاہیاں ہو رہی ہے، اور اس صورت میں شوہر جو عورت چاہتی ہے کہ میں اس شوہر سے چھٹکارا حاصل کر کے دوسری جگہ نکاح کروں، اور اس کے لیے وہ مہر واپس کرنے کے لیے بھی تیار ہے، تو شوہر کو اس صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ مہر واپس لے کر کھلا۔ حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی اللہ کے نبی کے پاس آئی، کہا کہ اللہ کے نبی، ثابت ابن قیس پر میں ان کے اخلاق کے سلسلے میں اور ان کی دینداری کے سلسلے میں کوئی عیب نہیں لگاتی، بہت ہی دیندار آدمی ہے اور بہت ہی با اخلاق آدمی ہے، لیکن کیا کروں کہ میرا دل ان کے ساتھ جڑتا ہی نہیں، میرے دل میں ان کے لیے جگہ ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے شوہر کی شکل میں مجھے ایک نعمت دی ہے یہ، اور میں ان کے حقوق ادا نہیں کر پاؤں گی، تو اللہ تعالیٰ کل مجھ سے سوال کریں گے کہ ہماری اس نعمت کی تم نے ناقدری کی تھی، شوہر کی شکل میں ہم نے ثابت ابن قیس تم کو دیے تھے، اور تم نے ہماری اس نعمت کی ناقدری کی تھی اور ان کے حقوق ادا نہیں کیے تھے، تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دوں گی؟ اس لیے میں ان کے نکاح سے علیحدہ ہونا چاہتا ہوں۔ دیکھیے کتنی اچھی بات، کتنی اچھی بات کہہ رہی ہے کہ میں اپنے شوہر پر دینداری کے اعتبار سے بھی کوئی عیب نہیں لگاتی، دیندار ہے بہت ہی، اور ان کے اخلاق پر بھی کوئی عیب نہیں لگاتی، لیکن کیا کروں کہ میرے دل میں ان کے لیے جگہ نہیں ہو رہی، میں بہت کوشش کر رہی ہوں ان کے ساتھ جڑنے کی، لیکن میرا دل نہیں جڑ رہا، میرے لیے کوئی راستہ بتائیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہوں نے تم کو مہر میں جو باغ دیا تھا وہ باغ واپس کرو گی؟ فرمایا ہاں اللہ کے نبی واپس کر دو۔ فرمایا چلو واپس کر دو باغ۔ حضرت ثابت سے کہا کہ طلاق دو۔ دیکھیے دیکھو، میاں بیوی جدا ہو رہے، کوئی رنجش نہیں آپس میں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، اور ہمارے یہاں تو اگر ایک طلاق ہو جائے تو گالیوں کی بارش برسنے لگتی ہے۔ ارے جدائی ہو تو بھی امساک ہو تو بمعروف، اور تصریح ہو تو باحسان۔ قرآن کہہ رہا ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اور تصریح بِإِحْسَان۔ عورت کو رکھنا ہے تو رجوع کر لو اور اچھی طرح سے رکھو، حقوق ادا کرو، اور چھوڑنا ہے تو احسان کر کے چھوڑو، عورت پر احسان کر کے چھوڑو کہ وہ تمہارے اپنے دل میں تمہاری جگہ لے کر جائے، یہ نہیں کہ گالیاں برساتی ہوئی جائے۔ یہ بیچ میں خلا کا مسئلہ قرآن نے بتایا۔ پھر اب آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ دیکھیے یہاں انداز کیا ہے، اوپر انداز کیا تھا طلاق مرتان، اور یہاں انداز کیا ہے فَإِن طَلَّقَهَا۔ معلوم ہوا کہ تیسری طلاق تک جانے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے تیسری طلاق دے دی، دیکھیے قرآن کا انداز کیا ہے فَإِن طَلَّقَهَا۔ بس اگر شوہر نے عورت کو تیسری طلاق دے دی تو اب حکم سنو، تیسری طلاق تک نہیں جانا چاہیے تھا اور تم تیسری آخری حد تک پہنچ گئے تو اس کی سزا سنو۔ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔
یہ عورت اب تمہارے لیے بالکل حلال نہیں، نہ اس کی طرف حرام ہو گئی تم پر ابھی سے، عدت پوری نہیں ہوئی پھر بھی حرام ہو گئی، اس کی طرف دیکھ نہیں سکتے شہوت کی نگاہ سے، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس سے ہم بستری نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ گھر میں رہ نہیں سکتے، وہ عدت گزارے گی اس گھر میں، تمہیں دوسرے گھر میں رہنا ہوگا. تیسری طلاق تک کیوں گئے تم؟ اس کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن کا انداز کیسا ہے؟ فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر تم نے مرد نے تیسری طلاق دے دی تو اب یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں، یہاں تک کہ دوسرے شوہر سے شادی کرے، اور دوسرے شوہر سے شادی کرے اور وہ شوہر مر جائے یا طلاق دے دے تو پھر یہ عورت اس شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے. اس کو میں بعد میں بتاتا ہوں. اس سے پہلے 3 طلاق کی قباحت کے سلسلے میں ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں آپ کے ساتھ. نسائی شریف کی روایت ہے، حضرت محمود ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے آ کر اللہ کے نبی کو خبر دی کہ فلاں آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے کے مارے سرخ ہو گیا، اور آپ غصے کے مارے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل ہو رہا ہے حالانکہ ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں. اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کر رہے ہو. قرآن تو کہہ رہا ہے طلاق مرتان، اور تم ایک ساتھ 3 طلاقیں دے رہے ہو. آپ اتنے ناراض ہوئے کہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی کو اتنا ناراض کیا ہے اس آدمی نے، یہ آدمی واجب القتل ہے. کھڑے اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن مار دوں. بتائیے کتنے ناراض ہوئے ہوں گے آپ کہ دوسرے صحابی یہ سمجھ رہے ہیں کہ آدمی واجب القتل ہے. معلوم ہوا کہ 3 طلاق تک تو کسی حال میں پہنچنا ہی نہیں، لیکن پہنچ گئے تیسری طلاق تک تو اس کا حکم ابھی سنایا کہ ابھی عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی اس مرد، اور اس کے لیے ہر چیز ابھی سے حرام ہو گئی. اب یہ عورت کب حلال ہوگی؟ عام طور پر ذہنوں میں یہ حلالہ کر لیں گے، حلال ہو جائے گی، حلالہ کر لیں گے، حلال ہو جائے گی. کیسا حلالہ؟ کیسا حلالہ؟ قرآن نے کیا بتایا ہے؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. دوسرے شوہر سے شادی کرے، دوسرے شوہر سے شادی کرے. اس کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. اگر دوسرا شوہر بھی اتفاق سے طلاق دے دے، اس عورت کا دوسرے شوہر سے بھی جوڑ نہیں ہوا اور اتفاق سے وہاں بھی طلاق کی نوبت آئی ہم بستری کے بعد، تو اب یہ عورت عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے. یا دوسرا شوہر کا انتقال ہو گیا تو عورت عدت گزارنے کے بعد، موت کی عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں. قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ 2-4 دن کے لیے 1-2 گھنٹے کے لیے نکاح کر لو اور پھر طلاق دے دو اور یہ بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی. ایسے حلالے کی قرآن ترغیب نہیں دے رہا ہے، اور قرآن ایسا حلالہ نہیں بتا رہا. یہ عورت دوسرے شوہر سے شادی کرے ہمیشہ کے ساتھ رہنے کی نیت سے، ہمیشہ کے لیے دوسرے شوہر کے ساتھ رہنے کی نیت سے، لیکن اتفاق سے وہاں بھی نباہ نہ ہو سکے اور دوسرا شوہر طلاق دے دے تو پہلے شوہر کے نکاح میں آ سکتی ہے عدت کے بعد، یا دوسرا شوہر مر جائے تو آ سکتی ہے. ورنہ عام طور پر جو ہمارے یہاں حلالہ رائج ہے، ایسے حلالے پر تو لعنت آئی ہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے حلالہ کرنے والے شوہر پر بھی اور اس آدمی پر بھی جس کے لیے حلالہ کیا جائے، یعنی پہلے شوہر پر اور دوسرے شوہر پر، سب پر لعنت. اور عورت کے رشتہ دار اس میں تعاون کریں گے تو ان کے اوپر بھی لعنت. لعنت کے راستے سے جو بیوی دوبارہ ملے گی تو کیا خیر و برکت لے کر آئے گی؟ اس لیے حلالہ جو ہے اس پر تو لعنت اور پھٹکار ہے. ہمیں ہرگز وہاں تک نہیں پہنچنا کہ یہ نوبت آئے. 2 طلاق ہی تک ہمیں محدود رہنا ہے. لیکن 3 طلاقیں دینا اور گناہ کبیرہ ہے. 3 طلاقیں دینا بھاری گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. لیکن اس کے باوجود کسی نے دے دی 3 تو 3 واقع ہو جائیں گے. اب کوئی یوں کہے کہ حرام ہے 3 طلاق دینا، گناہ کبیرہ ہے، پھر بھی واقع ہو گئی کہ ہاں حرام ہے پھر بھی واقع ہو جائے گی. کسی کو گولی مارنا جائز ہے؟ حرام ہے. کسی کو گولی مارنا حلال ہے؟ حرام ہے. لیکن ماری تو مر جاتا ہے سامنے والا آدمی. تو 3 طلاق دینا حرام، لیکن اس کے باوجود دی تو واقع ہو جائے گی، واقع ہو جائے گی. طے کرو کہ انشاءاللہ کبھی یہ نوبت نہیں آنے دیں گے 3 طلاق. اب دیکھو طلاق جو ہے عام طور پر غصے کی زیادتی کی وجہ سے دی جاتی ہے. آدمی بات بات میں غصے ہو جاتا ہے. ہر آدمی اپنے غصے پر کنٹرول کرے. حدیث پاک میں کیا آتا ہے لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب.
पहलवान पिछाड़ने की वजह से नहीं होता। पहलवान तो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखे। ये आदमी पहलवान, गुस्से में आकर किसी को पटक दिया, पहाड़ पिछाड़ दिया, ये पहलवान नहीं। हदीस में ये है, पहलवान तो वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। अब ये कमजोर औरत, सिनफे नाजुक, जिसने पूरे तौर पर तुम्हारे ताबे बना दिया अपने आप को, अब तुम्हारा गुस्सा उसी पर भड़क रहा है, और ऐसा भड़का कि एक साथ 3 तलाकें दे दी, और इसी को पहलवानी समझ रहे हो? ये कोई पहलवानी है? अरे पहलवानी है तो दिखाओ, किसी पहलवान के सामने जाकर गुस्सा दिखाओ, वहां तो आदमी फौरन दब जाता है पहलवान के सामने। और ये सिनफे नाजुक बेचारी औरत जो हर तरह से तुम्हारे ताबे में है, उस पर तुम्हारा गुस्सा भड़क रहा है, ये कैसी पहलवानी? अगर वजीर आजम तुमको कह दे कि भाई तुम्हारी बीवी जो है वो मेरे लड़के के साथ स्कूल की हुई है, दोनों ने साथ पढ़ा है, खबरदार तुमने अपनी बीवी को उफ कहा तो जिंदगी भर आदमी अपनी बीवी को उफ नहीं कहेगा। क्यों कहा? तो वजीर आजम ने मुझे धमकी दी है, फौरन जेल की सलाखों में जाऊंगा। तो एक वजीर आजम से तो इतने डरते हो, और अल्लाह ताला के हुक्म से इतना डर नहीं हमें। गुस्से को काबू में रखना चाहिए, लेकिन गुस्से में भी तलाक दी तो वाकई हो जाएगी, चाहे आदमी गुस्से में आपे से कितना ही बाहर हो गया हो। बहुत से लोग कहते हैं कि गुस्सा में कोई भौनत नहीं मुझे तलाक तो वो भौनाश है। हाँ, गुस्से में आदमी आपे से बाहर हो और उसको पता ना हो तो भी तलाक तो हो जाएगी। और देखो, हंसी मजाक में भी तलाक तो हो जाती है। हाँ, हंसी मजाक में भी तलाक हो जाती है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मियाँ बीवी दोनों में कोई झगड़ा नहीं, दोनों में आपस में बहुत मोहब्बत है, और मोहब्बत और मोहब्बत ही में समझ में आया बातें हो रही है, अरे समझ में आया बातें हो रही है, और बीवी ने बात बात में यूं कहा कि ऐसा हो तो मुझे तलाक दे दो, हंसी ही में कह रही है, मोहब्बत में कह रही है कि ऐसा हो तो मुझे तलाक दे दो। शौहर ने कहा जाओ दे दी, न उसकी नीयत है तलाक देने की, न इसकी नीयत है तलाक लेने की, तो हंसी मजाक हो रही है, और वो तलाक का मुतालबा हंसी मजाक में कर रही है, और शौहर हंसी मजाक में दे रहा है, तो भी वाक़ई हो। इसलिए बहुत एहतियात करना चाहिए। सलासुन जिद्दुहुन्न जिद्दुन वहज़्लुहुन्न जिद्दुन अन्निकाहु वत्तलाक़ु वर्रजातु। 3 चीजें ऐसी है कि हंसी मजाक में करो तो भी हकीकत बनती है, और हकीकत में करो तो भी हकीकत बनती है। 3 चीजें ऐसी है कि हंसी मजाक में करो तो भी हकीकत बनेंगे, हंसी मजाक नहीं बनेगी, और हकीकत में करोगे तो भी हकीकत बनेगी। उनमें से एक निकाह, तलाक और रजा, और दूसरी रात में इताक। निकाह हंसी मजाक में करे, एक मर्द है एक औरत से कह रहा है कि मैंने तुमसे निकाह किया 2000 महर के बदले में, और 2 गवाह सुन रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं, और औरत ने भी हंसी मजाक में कहा मैंने कबूल कर लिया निकाह। तो हो गए दोनों मियाँ बीवी, हो गए दोनों मियाँ बीवी। अब वो औरत कहेगी मैं तो तुम्हारे घर क्यों आऊं, मैं तो ऐसी हंसी में कह रही थी। नहीं बिन, तुम बीवी बन गई, अब जाना पड़ेगा उसके साथ। मर्द कहे मैं तुझे क्यों ले जाऊं, मैं तो हंसी मजाक कर रहा था। नहीं, हंसी मजाक नहीं, हो गया निकाह, ले जाना पड़ेगा इस बीवी को। इसलिए तलाक भी हंसी मजाक में होती, मैंने बताया। और रजात, तलाक देने के बाद वापस ली, तलाक वापस ली, और वो भी दोस्तों के सामने हंसी मजाक में यूं कह दिया कि मैंने तो तलाक वापस ले ली, तो वापस आ जाएगी, हंसी मजाक में कह रहा है फिर। इसलिए हंसी मजाक में भी तलाक न हो जाए, इसका खास ख्याल रखना चाहिए। तलाक बाज दफा जो है साफ अल्फाज में नहीं दी जाती, गोलमोल अल्फाज में दी जाती है। गोलमोल अल्फाज में एक तो ये कहे कि आदमी अपनी बीवी को कहे जा मैंने तुझको तलाक दे दी, एक तलाक दी, ये तो साफ अल्फाज है। और ये कहे कि साफ लफ्ज़ तलाक का नहीं बोल रहा, यूं कह रहा है गुस्से में, मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, जाती रही थी, इस हबी चली जाए यहां से, नहीं चाहिए, ला हाजत ली फी के, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, उखरुजी, घर से निकल जा, अपने माँ बाप के घर चली जा। ये सब गोलमोल अल्फाज है तलाक के। दूसरा शौहर तलाश कर ले, ये किनाया के अल्फाज है। इन अल्फाज में तलाक होती है बशर्ते कि आदमी की नीयत हो तलाक की, तो और नीयत ना हो तो तलाक नहीं होती, नीयत ना हो तो तलाक नहीं होती। और नीयत है दिल के इरादे का नाम। अब गुस्से में बोल तो दिया है, और जिस वक्त बोल रहा था उस वक्त नीयत तलाक ही की थी, उस वक्त नीयत तलाक ही की थी, लेकिन फिर मसला पूछने जाते हैं तो मुफ्ती साहब पूछते, जब मसला के लिए दारुल इफ्ता में जाएंगे तो मुफ्ती साहब पूछेंगे भाई तुमने ये लफ्ज़ कहा उस वक्त तुम्हारी नीयत तलाक की थी ना? मुफ्ती साहब तो गुस्सा में कीधु तो खाली बीवरा पुरतू, नीयत न थी तलाक। हालांकि नीयत तलाक की थी, और तलाक की नीयत से अल्फाज कहे कहते वक्त गुस्से में भर गया था आदमी, लेकिन बाद में
چھپا رہا ہے اپنی نیت. دیکھو مفتی صاحب سے تو نیت چھپے گی, لیکن اللہ تعالیٰ سے نیت نہیں چھپ سکتی. اللہ تعالیٰ سے نیت نہیں چھپ سکتی. اس لیے اگر واقع میں طلاق کی نیت سے ایسے الفاظ کہے ہو تو ایک طلاق بائنہ ہو جائے گی. اس میں ایک طلاق بائنہ, رجی نہیں پڑے گی, یعنی واپس نہیں لے سکتا. زبان سے کہہ کر کہ میں نے طلاق واپس لی, نہیں آئے گی واپس. اسی طرح سے ہم بستری بھی نہیں کر سکتا. ہم بستری بائنہ طلاق دے دی, ہم بستری نہیں کر سکتا. ہاں, عدت پوری ہونے سے پہلے نکاح کر سکتا ہے اور عدت پوری ہونے کے بعد بھی نکاح کر سکتا ہے. حلالے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بس شرط ہے کہ ایک مرتبہ کہا, ہاں چلی جا, ایک مرتبہ. 3 لفظ الگ الگ کہے ہو, چلی جا, نکل جا یہاں سے, اپنے ماں باپ کے گھر جا, ایسے کئی الفاظ کہے ہو تو جیسے 3 طلاق 3 مرتبہ کہی ہو تو اسی طرح سے یہ بھی ہو جائے گا. اس لیے ایک لفظ کہا ہے گول مول اور ایک ہی مرتبہ کہا ہے تو اس صورت میں ایک طلاق بائنہ پڑے گی. اس طلاق کو واپس تو نہیں لے سکتا, لیکن عدت پوری ہونے سے پہلے بھی نکاح کر سکتا ہے اور عدت پوری ہونے کے بعد بھی نکاح کر سکتا ہے. حلالے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس میں. زبردستی طلاق دلوانا. بعض دفعہ 2 گھرانوں میں دونوں سمدھی, دونوں ویوائے پارٹنر تھے اور پارٹنر میں کچھ معاملہ گڑبڑ ہوا اور اس کی وجہ سے اب لڑکے اور لڑکی کا گھر ٹوٹ رہا ہے. یا تو لڑکے کا باپ اپنے لڑکے کو مجبور کرتا ہے کہ انہوں نے ہمارے کاروبار میں ایسا کیا, ان کی لڑکی کو طلاق دے دو, یا لڑکی کے ماں باپ جو ہے وہ شوہر کو مجبور کر رہے ہیں ہماری لڑکی کو طلاق دے دو. ان 2 میاں بیوی میں تو جوڑ ہے, تمہارا اپنے کاروبار کا مسئلہ ہے, اختلاف کاروبار میں ہے, تو کاروبار کے اختلاف کو کاروبار میں رکھو. اس کی وجہ سے اپنے لڑکے اور لڑکی کا گھر کیوں اجاڑ رہے ہیں. بعض دفعہ 2 خاندانوں میں انبناؤ ہوتا ہے تو 2 خاندانوں میں انبناؤ کی وجہ سے اس خاندان کی ساری لڑکیوں کو طلاق اور اس خاندان کی ساری لڑکیوں کو طلاق. یہ سب اپنے ہی پیروں پر کلاڑا مارنے کی باتیں ہیں. ایسی بات ہرگز نہ ہونی چاہیے. اور دیکھو اگر کبھی ایسی نوبت آوے اور لڑکے کو ماں باپ مجبور کرے کہ طلاق دے دے تو لڑکے کو چاہیے کہ طلاق نہ دے, طلاق نہ دے, ماں باپ کا کہنا نہ مانے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جس کام میں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو, ایسے کام میں ماں باپ کا کہنا نہیں مانا جائے گا, استاذ کا کہنا بھی نہیں مانا جائے گا, اپنے شیخ اور پیر کا کہنا بھی نہیں مانا جائے گا. جس کام میں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو, کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. لہذا لڑکے کو ماں باپ مجبور کریں تو لڑکا ہرگز طلاق نہ دے. کوئی گناہ نہیں ہوگا ماں باپ کا حکم توڑنے میں. یہاں اگر کوئی کہے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عمر کو کہا کہ طلاق دے دو, وہ طلاق نہیں دے رہے تھے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہا کہ میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں طلاق دے دے لیکن دیتا نہیں, آپ اس سے کہو کہ طلاق دے دے. تو اللہ کے نبی نے حضرت ابن عمر کو بلایا اور فرمایا کہ اپنے بیٹے کو طلاق دے دو, باپ کا کہنا مان لو. کوئی اس حدیث سے استدلال نہ کرے. یہاں معاملہ دوسرا تھا, اس میں تفصیل میں جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. یہاں معاملہ دوسرا تھا, لہٰذا اس حدیث سے کوئی استدلال نہ کرے. یہ کوئی اپنے آپس کے جھگڑوں اور اختلاف کی بنیاد پر طلاق کی بات نہیں تھی, دینی نقصان کی وجہ سے معاملہ تھا. تو اللہ کے احکام ٹوٹ رہے تھے اس لیے طلاق ہو رہی تھی, اپنے دنیاوی نقصان کی وجہ سے طلاق نہیں ہو رہی تھی. اب ایک بات اور عرض کرنی ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غصے میں آ کر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی, 1 طلاق دے دی یا 2 طلاق دے دی یا 3 طلاق دے دی. 1 اور 2 طلاق میں تو مسئلہ آسان ہے کہ رجعت کر لے, لیکن 3 طلاق دے دی ہے غصے میں آ کر. لیکن گھر میں کوئی اور تھا نہیں اور اڑوس پڑوس کا کوئی سن نہیں رہا تھا, صرف میاں بیوی نے سنا ہے. تو جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو میاں بیوی دونوں آپس میں مل جاتے ہیں کہ چلو کسی نے سنا نہیں ہے, تم بھی کسی کو مت کہنا, میں بھی کسی کو نہیں کہوں, اور معاملہ جو کا تو ہے رہنے دو, معاملہ جو کا تو ہے رہنے دو, ہم ساتھ رہ رہے. کیوں؟ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, غصے میں آ کر 3 طلاق تو دے دی, لیکن جیسے ہی طلاق بول دیا اور اس کے بعد جو بچوں کا مسئلہ سامنے آیا تو آدمی بھی پریشان اور بیوی بھی پریشان. بیوی کے لیے بچوں کو چھوڑنا, بیوی کے لیے بچوں کو چھوڑنا بہت مشکل, اور مرد کے لیے ان بچوں کو سنبھالنا بہت مشکل. اب دونوں پچھتا رہے ہیں اور اب دونوں سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں. اگر کسی کو کہنے جائے نہ اگلے بنے نہ نگلے بنے, نہ سہ سکے نہ کہہ سکے, تو دونوں نے اس بات کو دبا دیا اور میاں بیوی بن کر رہنے لگے. دیکھو ایسا مہربانی کر کے ہرگز نہ کریں, ایسا ہرگز نہ کریں. زندگی بھر زنا میں مبتلا رہیں گے یہ دونوں میاں بیوی.
زندگی بھر زنا میں مبتلا رہیں گے. اور زنا کتنا خطرناک ہے. قرآن نے زنا سے روکنے کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے؟ لا تقربوا الزنا. یوں نہیں کہا لا تزنوا، زنا نہ کرو، ایسا نہیں کہا. لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو. زنا کے قریب جانے کا مطلب کیا؟ کسی عورت کو پرائی عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھنا، یہ زنا کی سیڑھی ہے. شہوت کی نظر سے دیکھا، ایک سیڑھی پر چڑھے. کسی پرائی عورت سے بات چیت شروع کرنا، یہ دوسری سیڑھی پر چڑھے. اس کو ہاتھ لگانا، یہ تیسری سیڑھی پر چڑھے، جو تم کو زنا تک پہنچائے. اس لیے قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا. ارے زنا کی پہلی سیڑھی پر بھی مت چڑھو. کسی پرائی عورت کو شہوت کی نظر سے نہ دیکھو. 3 طلاقیں دے دی، یہ پرائی ہو گئی، اب اس کو بھی شہوت کی نظر سے نہ دیکھو. اور حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے اور اوپر صاحبان کی شکل میں اس پر رہتا ہے. جب اس برے کام کو چھوڑتا ہے تب جا کر ایمان واپس لوٹتا ہے. مان لو اسی حالت میں آدمی کا انتقال ہو گیا تو بے ایمانی کی حالت میں آدمی دنیا سے گیا. بے ایمانی کی حالت. اور جو آدمی زناکار ہوتا ہے 7 آسمان اور 7 زمینیں اس پر لعنت کرتی ہے زنا کی. اور جہنم میں بھی زانی کی شرمگاہ سے ایسی بدبو پھوٹے گی کہ سارے جہنمی پریشان ہو جائیں گے. ایسی بدبو پھوٹے گی جہنم کی شرمگاہ سے، زانی کی شرمگاہ سے. اور دیکھو سارے گناہوں کے حدود جو بیان کیے گئے ہیں وہ کیسی سزائیں ہیں. جو سزائیں قرآن نے بیان کی وہ سزائیں کیسی ہے، اور زنا کی سزا کیسی؟ انوکھی سزا ہے زنا کی. جو شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کا ارتکاب کرے تو کھلے میدان میں اس مرد اور عورت کو کھڑا رکھو اور چاروں طرف سے لوگ پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کریں. اور کسی گناہ کی ایسی سزا بیان نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ یہ فعل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا برا اور کتنا گھناؤنا ہے. اب یہ عورت اپنی بیوی کو 3 طلاق دے کر اس معاملے کو چھپا دیتا ہے، دبا دیتا ہے، اور زندگی بھر زنا کا مرتکب رہے گا. اس کے بارے میں تو آتا ہے حدیث میں کہ خطرہ ہے کہ ایمان سلب ہو جائے موت سے پہلے. ایسی آدمی کے بارے میں جس نے 3 طلاقیں دینے کے باوجود اپنی بیوی کو بغیر جائز طریقے کے ساتھ میں رکھے ہوئے ہے تو خطرہ ہے کہ اس کا ایمان سلب ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت کرے. اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے احکام کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. یا ارحم الراحمین، ہم گنہگار ہیں، خطاکار مجرم ہیں. اے مولا ہم نے آپ کی بندیوں پر پوری زندگی بے انتہا مظالم ڈھائے. مولا ہمیں اپنے قصوروں کا اعتراف. مولا ہمیں ان سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے عورتوں کے حقوق پورے طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. بہوؤں پر ظلم کرنے سے ہماری حفاظت فرما، اپنی بیویوں پر ظلم کرنے سے ہماری حفاظت فرما. اے مولا ہمارے کے پورے حقوق پورے طور پر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اپنے حقوق کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے حقوق کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے حقوق پورے طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمارے تمام احوال کو درست فرما، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہر قسم کے رنج و غم کو دور فرما، ہر طرح سے عافیت نصیب فرما، ہر طرح سے راحت و سکون نصیب فرما. ہماری تمام چھوٹی بڑی ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے عافیت کے ساتھ فرما. مولا دنیا آخرت کی تمام بلائیاں عافیت کے ساتھ ہمیں نصیب فرما. دنیا آخرت کی تمام پریشانیوں مصیبتوں آفتوں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. مولا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہم آپ سے مانگتے ہیں عطا فرما. جن شروع سے پناہ چاہیے ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں پناہ نصیب فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.